خانقاہ قدوسیہ صابریہ چشتیہ گلی بیلداران محلہ چوکی حسن خاں مراد آباد میں 22 ذی قعدہ مطابق 21 مئی 2025 کو بروز بدھ شہزادہ قطب عالم پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محی الدین میاں قدوسی صابری نعمانی کے 36ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر بعد نماز مغرب عظیم الشان محفل نعت و منقبت آراستہ کی گئی، جس کی سرپرستی درگاہ حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو شریف کے سجادہ نشین و متولی اور حضرت شہزادہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین وارث دربار قطب عالم شیخ طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی نے نگرانی حضرت شاہ مہتاب عالم صاحب کے خلف و خلیفہ اور درگاہ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نائب سجادہ نشین حضرت الحاج شاہ محمد مخدوم علی قدوسی صابری نعمانی نے صدارت بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اور حمد و نعت فاؤنڈیشن کے چیئرمین گوہر دادا منصور عثمانی قدوسی صابری نے اور نظامت حمد و نعت فاؤنڈیشن کے سیکریٹری و مشہور محقق ڈاکٹر آصف حسین نے فرمائی۔ اس نورانی محفل کا آغاز حضرت شاہ محمد مہتاب میاں قدوسی کے خلیفہ مجاز حافظ شاہد حسین قدوسی صابری نے تلاوت کلام پاک سے کیا اور نوجوان ثنا خواں فرحان راشد نے حمد پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ محفل کے آغاز میں پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب میاں قدوسی نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج ہم تیرے ولی تیرے نیک بندوں کی اس محفل کو سجا رہے ہیں، ان کے صدقے میں جو بھی دعائیں جو بھی التجائیں کی جائیں میرے مولا اپنی بارگاہ بے قسمانہ میں قبول فرما کر بیڑا پار فرما اور مشکلوں کو آسان فرما۔ ملک کے حالات جو اس وقت گزرے پچھلے دنوں میں جو رہے وہ واقعی ایسے تھے کہ جو بھی اس دیش کا باشندہ ہوگا، اس دیش کا واسی ہوگا، ہندوستانی ہوگا، وہ ضرور فکر مند ہوگا اور ضرور وہ پریشانی اور ٹینشن میں ہوگا۔ دوسرے ملک نے جس طرح کے حالات پیدا کیے اور ہمارے ملک نے جس طرح جواب دیا، الحمدللہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے گھٹنوں پر آیا اور ہمارے فوج نے وہ کارنامہ وہ دلیری دکھائی ہے کہ ہم اپنے اس خانقاہ قدوسیہ سے اس فوج کو، اس کمانڈروں کو، وہاں کے سینا کو جو دن رات سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم تمام کی جانب سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں اور اپنے ہندوستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے پروردگار یہ ہمیشہ اسی طرح سلامت رہے، زندہ باد رہے، زندہ باد تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اسی دوران مرزا میاں صاحب کا عرس تھا، جسے تمام سلسلے کے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ پل شریف تو مرزا صدر جان کا انہی تعلیموں میں کر لیا جائے گا، لیکن دیگر رسومات کچھ آگے بڑھا دی جائے گی، کیونکہ اس وقت قدم محل اجازت نہیں دے رہا ہے۔ سب کے قلب پر ایک افسوس ہے، ایک صدمہ ہے پہلگام حملے کا، اس لیے اس عرس کو ایک ہفتہ آگے بڑھا دیا گیا، سیز فائر ہوا، ملک کے حالات بہتر ہوئے، زندگی اپنے پھر اسی راستے پر آئی اور آج پھر ہم اس محفل کو سجانے کے لیے یہاں آج جمع ہیں۔
اس محفل نعت و مناقب میں صاحب صدر منصور عثمانی قدوسی صابری، مشہور شاعر الحاج ماسٹر زاہد عرفانی قدوسی صابری، سید محمد ہاشم قدوسی صابری معظمی، تنویر جمال عثمانی، خیال مراد آبادی اور مشہور نعت خواں صوفی راہد علی قدوسی صابری، خلیفہ ناظم حسین صابری، علامہ عاصم فاروقی گنگوہی، طارق قدوسی سی اے، عبداللہ قدوسی، محمد عالم اشرفی، پرویز احمد اشرفی، محمد دانش قدوسی، تقریز عالم اشرفی، صوفی زاہد حامدی، محمد مرسلین صابری وغیرہم نے گلہائے نعت و مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ لیجیے پیش ہیں کچھ نظارے۔ چمکا یوں ستارہ قطب عالم کا، اندھیرے سارے باطل کے اجالا، اندھیرے سارے باطل کے اجالا قطب عالم کا۔ شریعت بھی، طریقت بھی، عبادت بھی، ریاضت بھی، پوری تاریخ پڑھ جائیے اور یہ میرے جسم کے 4 ٹکڑے، شریعت بھی، طریقت بھی، عبادت بھی، ریاضت بھی، انہیں جوڑو تو بن جائے سراپا قطب عالم، انہیں جوڑو تو بن جائے سراپا قطب عالم کا۔ ایک نعت پاک کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، رسول اللہ کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، اور نبی کی نعت کا کہنا کوئی آسان، بے شک نبی کی نعت کا کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور نبی کے نام لیوا ہیں یہاں سے وہاں تک سب، بے شک نبی کے نام لیوا ہیں، نبی سے نبی پر جان دے دیں گے جی، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے نام سے بڑھ کر ہماری جان ہماری جان تھوڑی ہے، اور مجھے شہرت اٹھانے کی تعجب کیوں ہے لوگ جی، مجھے شہرت اٹھانے کی تعجب کیوں ہے لوگ، میرے آقا کا صدقہ ہے میری پہچان تھوڑی ہے، میرے آقا کا صدقہ ہے میری پہچان تھوڑی ہے، اور اس نعت پاک کا مطلب مفتی صاحب عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا کہتا ہے جو اوروں کی طرح ہاشم، میرے آقا کہتا ہے شاہ قدوس کے دلبر محی الدین زندہ باد، ہمارے عشق کے محور محی الدین زندہ باد، ہمارے عشق کے محور محی الدین زندہ باد، شاہ قدوس کے دلبر محی الدین زندہ باد۔ ماسٹر زاہد صاحب کا کلام ہے، میں دیوانہ فرش زمین سے عرش کی نسبت کا دینا ہے، ولی چاہے تو کاسے میں سمندر بھر کے لے آئے، ولی چاہے تو مردے کو بھی زندہ کر کے دکھلائے، ولی کے ہاتھ میں ہے فیصلے شاہی گھرانوں کے، ولی کی ٹھوکروں میں تاج دیکھے حکمرانوں کے۔ زندگی میں ان کا سنگ در آنکھیں، ان کا سنگ در آنکھیں، کتنی محبت نکلی
محفل نعت و مناقب کے آخر میں مشہور عالم دین حضرت مفتی محمد دانش قادری نے حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شہزادہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور کردار پر روشنی ڈالی اور ان کی تقریر کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی نے دعا فرمائی۔ ہماری زبانوں کا تحفظ فرما، ہمارے عالم و دین کا تحفظ فرما، ہمارے ایسے ایسے دانشور حضرات کا تحفظ فرما، مولا ہمارے سجاد خان کی خانقاہوں کا تحفظ فرما، پروردگار اور بزرگان وقت کے روحانی فیض سے مالا مال فرما، ہندوستان میں امن و سکون پیدا فرما، یہاں رہنے والے باشندوں میں محبت و پیار عطا فرما، ہندوستان کے دشمنوں کو زیر فرما، پروردگارہ ہمارے اس ملک کو دنیا کا عظیم ترین ملک بنا، ہمارے مراد آباد میں امن و سکون پیدا فرما، یہاں رہنے والے باشندوں میں محبت و پیار عطا فرما، اتفاق عطا فرما، اتحاد عطا فرما، پروردگارہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جنہوں نے جتنی بھی خدمت کی ہے اور بالخصوص ہمارے ناظم صاحب نے جو ایک اتنے بڑے سمندر کہیے گا کہ جہاں 15 20 25 نعت خواں بیٹھے ہوں کوئی انتہائی نہیں ہے، نعت تو ایک ایسا ہے کہ ساری عمر بھی سنتے رہو جب بھی اس کا لطف اور مزہ کم نہیں ہوگا۔ انہوں نے 40 منٹ میں اس کو پورا مختصر مگر اہم کر دیا، اللہ ان کی عمر دراز عطا فرما، ان میں مزید ان کے قلم میں تاثیر پیدا فرما۔ کل میں نے اقبال بھائی کو، صابری صاحب کو جو شہداء پیر اور صوفی کا خطاب عطا کیا ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے گا کہ صوفی کے اوصاف کیا ہیں، صوفی کہتے کسے ہیں، شاہ صاحب نے اس موقع پر درگاہ حضرت سیدنا شاہ بلاقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلد آشیانی سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایکتا مشن کے ٹریزرار الحاج اشتیاق حسین اشرفی عرف ببو میاں رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائی۔ دعا کے بعد گنگو شریف سے تشریف لائے دربار قطب العالم رحمۃ اللہ علیہ کے دستار بند قوال نصیر احمد قدوسی گنگوہی اور ان کے ہمنواؤں نے بارگاہ حضور مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ میں ساز اور آواز کے ساتھ سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ محفل سما کے بعد سبھی حاضرین کی خدمت میں قدوسیہ لنگر بھی پیش کیا گیا اور یہ سلسلہ دیر رات تک جاری رہا۔ اس مبارک محفل میں آل انڈیا خانقاہی ایکتا مشن کے کنوینر اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج سید شبلی میاں مکملی، مشن کے فاؤنڈر جنرل سیکریٹری اور درگاہ حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین متولی و انتظامیہ کمیٹی کے صدر صوفی سید محمد
علی نعیم چشتی صابری سلطانی مشن کے نائب صدر و درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج سید احمد کمال المعروف سید گلو میاں مشن کے نائب صدر و درگاہ حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حافظ افتخار حسین صابری چشتی درگاہ حضرت شاہ محمد اسحاق میاں رحمۃ اللہ علیہ سے الحاج محمد ندیم اسحاقی درگاہ حضرت سید محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ناظم اعلیٰ و سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی صابری حضرت شہزادہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز الحاج غلام صابر قدوسی صابری الحاج محمد کوثر قدوسی صابری حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری کے خلفائے مجاز شاہ عالم عرف پپو قدوسی خلیفہ سید باسط میاں قدوسی صابری معظمی صوفی الحاج محمد اقبال خان صابری شاہ نواز حسین عرف شبو قدوسی صوفی راشد علی قدوسی حافظ محمد بلال قدوسی پرویز قدوسی عرف بھورے حاجی محمد گلریز قدوسی محمد عزیب قدوسی محمد انس قدوسی محمد نجم الدین محمد ارمان معظمی شاہ نواز قدوسی شاہدین قدوسی الحاج سالم علی لطیفی صابری محمد روش قدوسی شہباز عالم قدوسی انظار عالم قدوسی حاجی محمد اکبر قدوسی عاشق علی صابری غلامان مولائے کائنات کمیٹی کے صدر حاجی محمد شاہد صابری عدیل قدوسی سلامہ محمد ایوب قدوسی سید اعظم علی قدوسی محمد نبی قدوسی محمد عظیم قدوسی صوفی غلام محمد خان صوفی محسن قدوسی حیدر علی قدوسی حاجی محمد عامر قدوسی وغیرہ سمیت کثیر تعداد میں خانقاہی و نسبتی شخصیات اور دیگر عقیدت مندان نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔